بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان والایمان من الجنہ والبذاء من الجفاء والجفاء من النار والجفاء في النار او كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم ربي اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد في اول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في اوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا میرے محترم بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے وہ دنیا کے کسی مذاہب میں، کسی اقوام میں عورتوں کو وہ مقام مرتبہ نہیں دیا گیا۔ یہ جو پروپیگنڈا اور غلط باتیں دنیا میں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کے ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، عورتوں کو آزادی کے طور پر زندگی گزارنے نہیں دیتا، بالکل غلط بات ہے، غلط پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ اسلام نے جو عورتوں کو مقام و مرتبہ اور ان کی عزت و حرمت اور تقدس کے تحفظ کا جو نظام بنایا ہے وہ کسی مذہب میں اور کسی قوم میں اتنا مؤثر نظام عزت و آبرو کی حفاظت کا، عورت کے تقدس اور حرمت کے تحفظ کا کہیں پر بھی نہیں ملتا، بلکہ صرف اور صرف اسلام ہی وہ مذہب ہے جس نے عورتوں کو مقام اور عورتوں کو عزت و حرمت اور مقام اور بلندی عطا فرمائی۔ اور پھر اگر عورتیں اتنی عزت و حرمت کے تحفظ کے ساتھ ملنے کے باوجود بھی، تقدس اور حرمت کے تحفظ کے باوجود بھی گھر سے باہر نکلتی ہے معاش کے لیے، روزی روٹی کمانے کے لیے، تو بڑے گناہ کی بات ہے۔ بلکہ عورت کے مقام مرتبہ تو یہ ہے عورت گھر کی ملکہ بن کر رہے۔ اسلام نے اس کو یہ مقام مرتبہ دیا ہے کہ وہ روزی روٹی کمانے کے چکر میں اور کسب معاش میں نہ پڑے، اس کی الجھنوں میں نہ پڑے، بلکہ گھر کی ملکہ بن کر رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ عورتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ عورتیں گھر میں ہی ٹھہری رہیں، زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح گھر سے باہر نہ نکلیں، ضرورت کے اور حاجت کے وقت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت بھی اسلام نے ہی دی ہے کہ بقدر ضرورت، بقدر حاجت عورتیں گھر سے باہر نکل سکتی ہیں۔ خاص حالتوں میں اس کے علاوہ
عام حالتوں میں عورتوں کو گھر سے نکلنے کے لیے منع کیا گیا، خاص حالتوں میں عورتوں کے لیے گھر سے نکلنا، ذریعہ معاش کے لیے نکلنا، اس کی بھی اجازت اسلام نے دی ہے، لیکن عام طور سے عورتوں کا گھروں میں ہی رہنا یہ قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، نبی کا حکم ہے کہ عورتیں گھروں میں ہی بیٹھی رہیں۔ اور آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے یہ افواہ، یہ غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں کہ اسلام عورتوں کے ان کے حقوق نہیں دیتا، عورتوں کو آزادی فراہم نہیں کرتا، جو کہ ایک جھوٹ پر مبنی باتیں ہیں۔ زمانے جاہلیت سے اگر ہم غور کریں گے تو زمانے جاہلیت میں اس زمانے سے ہی اسلام کے علاوہ یہ تصور تھا کہ عورتیں عار سمجھی جاتی تھی، عار تصور کیا جاتی تھی، بلکہ بوجھ سمجھی جاتی تھی۔ جب بھی لڑکی کی پیدائش ہوتی تو والدین کے چہروں پر سیاہی آ جاتی تھی، چہرے سیاہ ہو جاتے تھے، وہ لوگوں سے ملتے نہیں تھے، ملنا بند کر دیتے تھے اس وجہ سے کہ ہمیں لڑکی ہوئی ہے۔ وہ بدنامی کے ڈر سے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتے تھے، یا تو اس لڑکی کو دفن کر دیتے تھے، یا اگر اس کو زندہ رکھنا ہوتا تو اس کو جنگلوں میں بیابانوں میں بڑی ہونے کے بعد چھوڑ دیتے، اونٹ چرانے کے لیے یا بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں دور دراز بھیج دیتے، اور اگر زندہ درگور کرنا ہوتا، دفن کرنا ہوتا تو اس کو 6 سال کی ہونے دیتے۔ 6 سال کی ہونے کے بعد باپ اپنے گھر میں آ کر یہ کہتا بچی کی ماں سے کہ اس کو اچھا نہلاؤ دھلاؤ، اچھے سے کپڑے پہناؤ، میں اس کو اس کے دادی کے گھر پر یا نانی کے گھر پر ملا کر لاؤں گا۔ یہ بہانہ بنا کر لے جاتا، اور اس سے پہلے ہی جنگل جا کر گڑھا کھود دیتا۔ جیسے ہی وہ گڑھے کے قریب جاتے اس لڑکی سے کہتا کہ بیٹا اس کے اندر جھانک کر دیکھو، وہ جھانکتی تو پیچھے سے دھکا دے کر اندر گرا دیتا اور اس کے اوپر مٹی ڈال دیتا۔ تو یہ تصور تھا، یہ مقام مرتبہ زمانے جاہلیت سے اسلام کے علاوہ لوگوں کے اندر یہ پایا جاتا تھا۔ قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ جب کسی کو اس کے گھر میں لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا، وَهُوَ كَظِيمٌ، اور اپنے آپ میں وہ گھٹنے لگتا، اس کا دل ہی دل میں وہ گھٹنے لگتا، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور اس کو جو خوشخبری دی جاتی کہ تیرے گھر میں بیٹی ہوئی تو اس وجہ سے بھی وہ حالانکہ خوشخبری ہوتی اس کو برا سمجھتا تھا، بری بات سمجھتے ہوئے لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیتا تھا۔ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ، لوگوں کو ملنا جلنا بند کر دیتا تھا، ملتا نہیں تھا، منہ دکھاتا نہیں تھا۔ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ۔ قرآن شریف کے اندر اس طرح نقشہ کھینچا ہے، اَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ، یا تو اس کو زندہ رکھنا ہوتا تو میں نے جیسے طریقہ بتایا، بڑی ہونے کے بعد جنگلوں بیابانوں میں چھوڑ دیتا اونٹ اور بکرے چرانے کے لیے، ام يدسه فی التراب، یا پھر اس کو مٹی کے اندر دفن کر دیتا 6 سال کی ہونے کے بعد۔ تو زمانے جاہلیت میں بھی، پہلے زمانے سے، اسلام سے پہلے سے بھی عورتوں کی کوئی عزت کوئی مقام مرتبہ نہیں تھا۔ یہ اسلام ہی ہے جو اسلام نے آ کر عورتوں کو مقام مرتبہ بتلایا کہ عورت کتنی حیثیتوں سے مانی جاتی ہے۔ ایک عورت ہوتی ہے جس کی حیثیت بیٹی کی ہوتی ہے، یہی عورت اس کی حیثیت ماں کی بھی ہوتی ہے، بہن کی بھی ہوتی ہے، بیوی کی بھی ہوتی ہے۔ الگ الگ حیثیتیں اسلام نے بتایا، اور ہر ایک کی الگ الگ اپنی اپنی فضیلتیں قرآن حدیث کے اندر بیان کی گئی۔ بیٹی کی جتنی حیثیت ہے کسی مذہب میں اتنی حیثیت ان کے یہاں ان کی بیٹیوں کی نہیں ہے جتنی اسلام کے اندر اسلامی بیٹی کی حیثیت ہے، کیونکہ یہی بیٹی ماں بھی بنتی ہے، یہی بیٹی بہن بھی بنتی ہے، یہی بیٹی بیوی بھی بنتی ہے۔ اس کی الگ الگ حیثیتیں بتلائی ہے اور اس کی فضیلت بتلائی، اور ان کو زندہ درگور کرنے سے، زندہ دفن کرنے سے منع فرمایا، بلکہ حرام قرار دیا۔ ان اللہ حرم علیکم، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے۔ کیا حرام کیا؟ عقوق الامہات ووعد البنات،
یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنے سے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ اپنی ماؤں کی نافرمانی کرنا بالکل حرام ہے۔ اور آگے فرمایا وَوَعْدَ الْبَنَاتِ، اور بچیوں کو زندہ دفن کرنا بالکل حرام قرار دیا گیا۔ اتنی فضیلت قرآن شریف کے اندر بیان فرمائی ہے۔ بیٹیوں کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں یہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو ان بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا، ہوتا بھی ہے نا کہ بھائی بعض لوگوں کو لگاتار بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، پہلی بیٹی، دوسری بیٹی، تیسری بیٹی، چوتھی بیٹی، لڑکے کی آس میں وہ بیٹی پر بیٹی دنیا میں وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، تو الجھنوں میں رہتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے بظاہر مسکراتے رہتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں کہ رحمت ہے، لیکن اندر ہی اندر پریشان ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ میں آزمائش میں ہوں، اور یہ سوچتے ہیں کہ ان کا کس طرح میں پال پوسوں گا، ان کی کس طرح پرورش کروں گا۔ حالانکہ بیٹیوں کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں آیا ہے، کئی احادیث ہے کہ ان کی پرورش کرنے کے تعلق سے کتنی فضیلتیں بیان کی گئی۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص بیٹیوں کی پرورش کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جہنم کی آگ سے بچا لیں گے، بلکہ یہی لڑکیاں، یہی بچیاں اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کا ذریعہ بنیں گے، جہنم سے پردہ بن جائیں گے وہ بچیاں ہی۔ اتنی بڑی فضیلت اور کیا ہونی چاہیے کہ جس کا مقصد زندگی ہی ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، جہنم سے ہم بچ جائے، جنت ہمارا ٹھکانہ ہو جائے۔ یہی بچیوں کی صحیح تعلیم و تربیت کرنے کی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہی بچیاں کہ جن کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا یہ بندہ، یہی بچیاں کل قیامت کے دن جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ ایک اور حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ من آل جاریتین، کہ جس نے دو بچیوں کی پرورش کر لی، حتیٰ تبلغا، یہاں تک کہ وہ پرورش کرتے کرتے بالغ ہوگی، بڑی ہو گئی، جاء یوم القیامتی، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دو انگلیوں مبارکوں کو اس طرح اشارہ کر کے فرمایا کہ قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے، ضم اصابعہ، اپنی دو انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جو اپنے دو لڑکیوں کی پرورش، تعلیم و تربیت صحیح کر لے گا اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمت سمجھ کر ان کو پالے گا، پوسے گا، ہر چیز ان کی پوری کرے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے رسول فرما رہے ہیں میں اور وہ شخص اس طرح ہوں گے، اس طرح ملے ہوں گے۔ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ یہ تو مسلم شریف کی روایت تھی۔ ترمذی شریف کی روایت میں الفاظ کے تبدیلی کے ساتھ یہ فرمایا من عال جاریتین دخلت انا وهو الجنہ کہاتین اشار باصبعیہ، اس طرح اشارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا کہ جو شخص دو لڑکیوں کی پرورش کر لے گا کل قیامت کے دن جنت کے اندر میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح میری دو انگلیاں ہیں۔ ایک تو میدان محشر میں بھی اس طرح ملے ہوں گے اور جنت میں جانے تک اللہ کے رسول کا ساتھ ملے گا۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور جو حدیث میں بیان کیا گیا کہ جو بیٹیوں کی وجہ سے آزمائش میں ڈالا گیا وہ جہنم کی آڑ بن جائیں گی، تو اس سے مراد ان کی پرورش کرنا ہے، ہر قسم کی ان کی رعایت کرنا ہے، پرورش کرنے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھائی والا معاملہ کرنا ہے۔ اچھائی میں ساری چیزیں آ جاتی ہے کہ ان کے بچپن سے اچھی پرورش کریں، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھی طرح گفتگو کریں، جس طرح لڑکوں سے سلوک کیا جاتا ہے، جس طرح لڑکوں کا لاڑ پیار کیا جاتا ہے، ایک کلتا ایک لڑکا ہونے پر 3-4 لڑکیوں کا بھی اس طرح لاڑ پیار کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں، دینی تعلیم سے آراستہ پیراستہ کریں، اور جب وہ بالغ ہو جائیں تو اچھے دیندار لڑکے سے اس کا نکاح کرا لیں۔ تو اچھائی سے مراد یہ ساری چیزیں ہیں کہ اس کے اچھا لڑکے ملنے تک اس کی ساری چیزیں، تعلیم، تربیت، اس کے پردے کی اہمیت، ساری چیزیں اس کو سکھلا دیں، تو اس شخص کے لیے فضیلت بیان کی گئی۔ تو یہ تھی بیٹی کی حیثیت۔ عورت کی ایک حیثیت ماں کی بھی ہے۔ اگر عورت ماں ہے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد فوراً والدین کا حق فرمایا کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا اف تک کہنے سے معنی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، صرف میری عبادت کرو، اور میری عبادت کرنے کے بعد اللہ نے اپنے حق کے بعد فوراً بیان فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کرو، احسان والا معاملہ کرو۔ دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو دونوں میں سے کسی کو جھڑکو نہ، اونچی آواز میں بات مت کرو، بلکہ قرآن مجید میں یہ فرمایا اف تک نہ کہو۔ اف کا ترجمہ مفسرین نے کہا کہ جب والدین بڑے ہو جاتے ہیں، بوڑھے ہو جاتے ہیں، بچے جب شادی شدہ ہو جاتے ہیں، بچے والے بن جاتے ہیں، اس وقت ماں باپ ڈرتے ہیں کچھ کام کہنے کے لیے بچوں کو کہ اگر میں اپنے بچے کو یہ کہہ دوں گی یا کہہ دوں گا تو پتہ نہیں اس کو اچھا لگے یا برا لگے، سوچتے ہیں، تذبذب میں رہتے ہیں کہ بات کہوں یا نہ کہوں۔ یہ سوچنا ہی بچے کے لیے وبال جان وبال آخرت بن سکتا ہے۔ ماں باپ اتنے بے فکر اور اتنے اچھے انداز میں کہہ سکیں، ان کو اتنی آزادی مل سکے کہ ہر موقع پر اپنا حق سمجھ کے اور اوپر حق جتلا سکیں، اتنی والدین کی فرما برداری اولاد کو کرنی چاہیے کہ اپنے کاندھے ان سامنے جھکا دیں، عاجزی والا معاملہ رکھیں ان کے سامنے، ہر معاملے میں ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھیں کہ وہ کیا کھانا پسند کرتے ہیں، کیا پہننا پسند کرتے ہیں، کس طرح رہنا پسند کرتے ہیں، تنہائی خاموشی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے، ان کو تفریح پسند ہے یا نہیں پسند ہے، اچھا کھانا اچھا لباس پسند ہے یا نہیں پسند ہے، بیماری میں علاج وغیرہ ساری ضرورتوں کی چیزوں کا خیال اولاد کی ذمہ داری ہے، اولاد کی، کہ والدین کے کہنے سے پہلے سمجھ کر اس کو ادا کریں۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یہ احسان حسن سلوک کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں۔ آج اللہ معاف کرے کتنا برا ماحول ہے کہ والدین بیماریوں میں مبتلا ہے، بس محض اس وجہ سے کہ میرے بچے کی کمائی اتنی نہیں ہے کہ میرا علاج کروا سکے، خاموشی اختیار کرتی ہے والدہ اور والد، لیکن بچے کا اولاد کا بچی کا یہ کام بنتا ہے، یہ فریضہ ہے کہ اپنے والدین کی حاجتوں کو سمجھے، ضرورتوں کو سمجھے، بیماریوں کو سمجھے، ان کا علاج معالجہ کرائیں، وقت پہ ان کو کھانا فراہم کرے، دوا فراہم کرے، ان کی خدمت کرے، ہاتھ پیر دبائیں، وہ بڑے بے جھجک انداز میں اپنی ضرورت کو آپ کے سامنے پیش کر سکیں۔ ایسے والدین جو آپ کے سامنے اپنی ضرورت پیش کرنے میں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں یا سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ میں اگر میری ضرورت کا اظہار کر دوں گا یا کر دوں گی تو اس کو برا لگ جائے گا، تو بس وہیں سے بے اولاد کا بیڑا غرق ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ والدین کے سامنے اتنی عاجزی سے کہ والدین اپنی ہر ضرورت کو، اپنی ہر حاجت کو بلا جھجک آپ سے کہہ سکیں اور اپنی ضرورتوں کو پوری کروا سکیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ آج گھر گھر میں مائیں باپ ذلیل ہو رہے ہیں، عورتوں کی وجہ سے ماں کو باتیں سنا رہا ہے لڑکا، نہ دونوں کی بات سنتا ہے بلکہ عورت کی بات سن کر اپنی والدہ کو باپ کو جھڑکیاں دے رہا ہے۔ انصاف کا تقاضا تو یہ تھا کہ نہ عورت پر ظلم ہوتا، نہ ماں کی، والدہ کی، والدین کی نافرمانی ہوتی۔ اس طرح سے زندگی گزارنا پڑتا ہے مردوں کو کہ نہ ہی عورتوں پر ظلم ہو، ان کی باتوں کو بھی سنا جائے، تنہائی میں ایسا نہیں کہ نہیں سنا جائے، بلکہ عورتیں جب تنہائی میں کچھ بات سناتی ہیں تو اس کو سنا جائے، اس کو تسلی دی جائے اور اس کو اپنے طریقے سے سمجھایا جائے، اچھے طریقے سے، اور ان کی باتوں کو سن کر یہ اثر متاثر نہیں ہونا چاہیے کہ آستین چڑھا کر سیدھا پہنچا والدہ کے پاس، والد کے پاس کہ میری بیوی کو، میرے بچے کو تم نے ایسا کیوں کہا، فلاں کیوں کہا، چلا کیوں کہا، اس کے بچے کی غلطی تھی، میری اگر بیوی کی غلطی نہیں، اس کی بیوی کی غلطی ہے، دوسرے بھائی کی بیوی کی غلطی ہے، بلکہ والدین سے پوچھے نہیں، بلکہ ان کے سامنے ان کے پاس جا کر ان سے پوچھے کہ والدین سے کہ امی جان، ابا جان، آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے میری بیوی سے، بچوں سے، مجھ سے؟ اگر ہوگی تو مجھے بتلا دیں۔ ان کی باتیں بھی سنیں، بیوی کی باتیں سنیں، لیکن
نہ بیوی پر ظلم کرے نہ والدین کی نافرمانی کرے، دونوں کے حقوق اپنی جگہ ادا کرتے رہے۔ تو عورت ماں کی حیثیت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا فضیلت والا مقام عطا فرمایا کہ اپنے حق کے بعد والدین کے حقوق بیان فرمایا کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ مفسرین نے اف کی تشریح یہ کی ہے کہ جب والدین کچھ کام کہتے تو بچے کہتے ہیں اوہ کہ یہ فلاں کام کر لو، مجھے ہی بولتے آپ، تو یہ اف کی تشریح کی گئی ہے کہ اوہ تک نہ کہیں، جو والدین آپ کو بات کہہ دے اس پر عمل کرے، صرف شرکیہ کام پر عمل نہ کرے۔ والدین اگر شرکیہ کام پر آپ کو ابھار رہے ہیں کہ شرک کر، فلاں کام غلط کر، نماز مت پڑھ، تو اس بات کو نہ مانیں، بلکہ فرائض کے خلاف بات کرے تو اس کو نہ مانیں۔ بس شرک اور فرائض کے علاوہ جو بات کہے والدین، اگرچہ کہ آپ کے مزاج کے خلاف ہو، اگرچہ کہ وہ بات پر عمل کرنے سے نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے، پھر بھی اس پر عمل کریں۔ والدین کی ہر بات کو ماننی چاہیے۔ اسی طرح ماں کی بیوی، عورت کی ایک حیثیت بیوی کی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شریعت مطہرہ نے، اللہ تعالیٰ نے عورت کے بھی حقوق کی پاسداری کی ہے، عورت کی بھی حقوق بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کی خیر خوبی کرے، ان کا خیال رکھے اور ان کے حق میں بہتر ہو، اور فرمایا تمہاری بنسبت میں اپنے اہل کے تعلق سے سب سے زیادہ بہتر ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، اپنے عیال کے، اپنے اہل کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے، اس کی ہر ضرورتوں کو، جائز ضرورتوں کو پوری کرنی چاہیے، اس کی بھی بیماری کو دیکھنا چاہیے، اس کی بھی ضرورتوں کو دیکھنا چاہیے، اور مناسب طریقے سے اپنے استطاعت کے بقدر پوری کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا والطفہ لأہلہ، کہ کامل ترین ایمان کون سا ایمان ہے؟ جس کے اخلاق اچھے ہو وہ کامل ترین ایمان والا ہے۔ اور کامل ترین ایمان والا کون؟ فرمایا والطفہ لأہلہ، جو اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم خو اختیار کرتا ہے، نرمی سے گفتگو کرتا ہے، نرمی سے پیش آتا ہے۔ آج ہم کیا دیکھتے ہیں کہ سارے اخلاق، ساری اچھائیاں ہم اپنے دوستوں میں بٹورتے ہیں، باہر جب گھومتے ہیں تو بڑے بااخلاق بن کے گھومتے ہیں کہ ماشاءاللہ کتنا اچھا وضع خطا والا بندہ ہے، لوگوں سے کتنی اچھی گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے بچوں کا خیال کرتا ہے، جب دوستوں کے بچے آتے ہیں ان کو لاڑ پیار کرتا ہے۔ اور وہی حال اس کا گھر میں اگر دیکھا جائے، گھر میں جاتے ہی جلاد بن جاتا ہے، گھر میں بچے ڈرتے ہیں کہ نہیں ابا آ گئے، عورت گھبرا جاتی ہے کہ نہیں شوہر آ گئے۔ تو یہ ڈر خوف والا ماحول پیدا نہ کریں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کامل ایمان والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ نرم خو رہیں، نرمی والا معاملہ کریں، نرمی سے پیش آئیں، اچھی گفتگو کریں، ان کی دلجوئی کریں، جائز امور میں، جائز کاموں میں ان کی دلجوئی کریں، ان کا حوصلہ افزائی کریں کہ ماشاءاللہ آپ بہت اچھا کام کرتی ہے، صاف صفائی رکھتی ہے گھر کی، بچوں کی اچھی تربیت دیتی ہے، اچھا سے کھانا پکاتی ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اگر آپ نہیں ہوتی تو پتہ نہیں میرے گھر کا کیا حال ہوتا، میرے گھر کا میرا کمرہ بکھرا ہوا ہوتا، میرے کھانے کا کوئی نظام صحیح نہیں ہوتا۔ اس طرح سے اس کو لبھائیں اور اس طرح سے تعریفیں کریں، لیکن اس طرح بھی غلو نہ کریں کہ آپ کا وہ گھر کا کام کر نہیں رہی پھر بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، اچھا پکا نہیں رہی، وقت پہ پکانے پھر بھی آپ تعریف کر رہے ہیں، تو سر پر بیٹھ جائے گی۔ تو میانہ روی اختیار کریں، اعتدال، اسلام اعتدال والا مذہب ہے، نہ ہی عورتوں پر ظلم ہو، نہ ہی اتنی طرفداری ہو کہ دوسرے حقوق تلف ہو رہے ہیں، والدین کے حقوق تلف ہو رہے ہیں، اس طرح بھی طرفداری نہ ہو، بلکہ اس کا حق وہاں پر ادا کریں، والدین کا حق وہاں پر ادا کریں۔ تو عورت کی ایک حیثیت بیٹی کی تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا، اسی طرح عورت کی ایک حیثیت ماں کی ہے، اسی طرح عورت کی ایک حیثیت بیٹی کی بھی ہے۔ یہ سارے حقوق اسلام نے بیان فرمائے ہیں۔ اسلام نے جو مقام مرتبہ عورت کو دیا ہے، کسی اور مذہب نے اتنا مقام مرتبہ عورتوں کو نہیں دیا، بلکہ وہ عورتوں کو ٹشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ اللہ معاف کرے کہ یورپ اور مغرب کی تہذیب جو ہے
وہ آزادی نفسا کے عنوان سے لوگوں کو اور عورتوں کو، مسلم عورتوں کو بہکاتی ہیں۔ عورتوں کے اندر یہ نعرہ بڑا عام کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر عورت قید خانے میں رہتی ہے، گھر کی چار دیواری کے اندر بھائی کی خدمت، شوہر کی خدمت، بیٹے کی خدمت، والدین ساس سسرے کی خدمت، اسی میں لگی رہتی ہے۔ اور یہ نعرہ دے کر، دل فریب والا نعرہ، دل لبھانے والا نعرہ دے کر عورت کو گھر سے باہر نکالا، بے حیا کیا، بے شرم بنایا، اور سارے وہ اعمال، سارے وہ کام ان سے کروائے جو اسلام میں بالکل حرام ہے، بالکل ناجائز ہے، اور عورت کی حیثیت بالکل گھٹا کر رکھ دی، مقام و مرتبے سے گرا کر رکھ دیا۔ عورت جو گھر کی ملکہ تھی وہ آج باہر ٹشو پیپر کی طرح استعمال ہونے لگی ہے۔ عورت کو یہ نعرہ دیا گیا کہ تم بھی مردوں کی طرح، مردوں کے برابر باہر نکل کر پیسہ کما سکتی، نوکری کر سکتی ہو، آپ بھی ایئرپورٹ پر جہازوں میں نوکری کر سکتے ہو، آپ بھی آفسوں میں نوکری کر سکتی ہو، آپ بھی تجارت کر سکتی ہو، مرد و عورتوں کے اندر کوئی فرق نہیں۔ اس طرح کا دل فریب والا نعرہ یورپ کی طرف سے، مغربی تہذیب کی طرف سے آیا، اور عورتیں اس کے اندر مبتلا ہوئی۔ وہی عورتیں جو گھر کے بھائی بہنوں کی خدمت کیا کرتی تھی، وہی عورتیں جو شوہر کی خدمت کیا کرتی تھی، آج وہ عورتیں ہوٹلوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ وہ ہوٹلوں میں غیر محرم کی، غیر اجنبی لوگوں کے لیے بستر صاف کرتی ہے، پلنگ صاف کرتی ہے، بیڈ صاف کرتی ہے۔ وہ ایئر ہوسٹر بن کر جہاز کے اندر، ایئرپورٹ کے اندر غیر محرموں کا، اجنبی لوگوں کا استقبال کرتی ہے۔ تجارتی دکانوں پر جائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ وہاں مسکراہٹ سے گاہکوں کو اپنی طرف لبھاتی ہیں۔ کہاں یہ عورتوں کا مقام اسلام نے بیان کیا تھا کہ گھر کی ملکہ ہے، اور کہاں یہ آزادی نسوان کے عنوان سے دل فریب والا نعرہ یہ عورتوں کو ننگا کر دیا ہے، عورتوں کو بے حیا بنا دیا، عورتوں کو بے شرم بنا دیا، عورتوں کے اندر سے حیا بالکل ختم ہو گئی۔ آج ہر ذرائع سے، ہر ذرائع ابلاغ سے، چاہے وہ ذریعہ سوشل میڈیا کا ہو، ٹی وی چینلز کا ہو، ریڈیو چینلز کا ہو، رسائل ہو، جرائد ہو، فیس بک ہو، ٹویٹر ہو، جو بھی سوشل میڈیا کے جتنے بھی شعبہ جات ہیں، ان کے ذریعے یہ بتایا گیا، اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے ایمان پر حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور وہ لوگ کچھ حد تک اور اکثر حد تک کامیابی ہو گئے۔ ایمان والوں کا سب سے بڑا جو شعبہ تھا ایمان کا، الحیاء شعبۃ من الایمان، وہ حیا، شرم و حیا چھین لی گئی، اور چھیننے کی سازش ہی کی گئی آزادی نسوان کے نام سے، کہ عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ باہر جا کر تجارت کرے، عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ ساری نوکریاں، تجارتیں، ساری چیزیں، مرد جس طرح باہر پیسے کماتے اس طرح پیسے کما سکتے ہیں، ذریعہ معاش اپنا سکتے ہیں۔ اس طرح کے عنوان سے، دل فریب عنوان سے ان کو بہکایا گیا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں جو عورتیں باہر نوکریاں کرتی ہیں، باہر ایئر ہوسٹر بنی پھری ہیں، ہوٹلوں میں جو بستر صاف کرتی ہیں، جو تجارتی دکانوں پر لوگوں کو مسکراہٹوں کے ذریعے گاہک کو لبھاتی ہیں، وہ ساری عورتیں 8 گھنٹے کام کرنے کے بعد گھر میں آ کر ان کو آج بھی حالت یہ ہے کہ ان کو گھر کے بھی کام کاج کرنے پڑتے ہیں۔ وہ گھر کے کام کاج سے فری نہیں ہوئی، بچوں کو ان کو ہی سنبھالنا پڑتا ہے، الا ماشاء اللہ کچھ عورتیں گھر میں کام کرنے والی رکھ لیں، لیکن اکثریت اگر دنیا میں دیکھی جائے اور اپنے ملک کے دیکھی جائے تو سارے کے سارے باہر کام کرنے کے باوجود گھر میں بھی کام کرتے ہیں۔ تو یہ اسلام نے ہی عورت کو مقام مرتبہ دیا کہ گھر کی ملکہ بنا کر رکھا۔ اسلام نے عورتوں کو پردے کی تعلق سے یہاں تک فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں سے، غیر محرموں سے بات کرو تو نرم لہجے میں بات مت کرو، بڑے سخت لہجے میں بات کرو، کیونکہ گمان یہ ہے کہ اگر جس کے دل خراب ہوں گے، جس کے دل میں مرض ہوگا، بیماری ہوں گی، وہ آپ کی طرف لبھے گا، آپ کی طرف لپکے گا۔ اس لیے شریعت نے اس بات کی اجازت نہیں دی کہ غیر محرم کو بات کرو تو نرم لہجے میں بات کرو، ایسا نہیں کہا، بلکہ بڑے سخت لہجے میں بات کرو۔ ہم کیا دیکھتے ہیں دکانداروں سے آج باہر جو گفتگو ہوتی ہے عورتوں کی، گھر میں شوہروں سے اس طرح اچھی بات نہیں کرتے، جہاں دکانداروں سے اچھی طرح بات کرتے ہیں، نرم لہجے میں پیار گفتگو والی بات کرتے ہیں، اپنے شوہروں سے اس طرح بات نہیں کرتے۔ ہنسی مذاق جس طرح کی جاتی ہے اپنے شوہروں سے نہیں کی جاتی۔ آپ حالات کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کس طرح آزادی نسوان کے عنوان سے عورتوں کو کتنا بے حیا کیا گیا، بے شرمی کے کتنے دلدل میں دھکیل دیا گیا، اور اسی میں وہ خوش ہے۔ آج ہم دیکھیں
کہ جو کام مردوں کو کرنے چاہیے تھے وہ سارے کام عورتیں کر رہی ہیں، یہاں تک کہ آدمی کے کپڑے خریدنے کا کام بھی عورتیں کر رہی ہیں۔ بڑے شرم کی بات ہے، اللہ معاف کرے، کہ آدمی کی پسند ناپسند کہ کہاں سلاتے ہیں، کہاں سے کپڑے خریدنا ہے، کیا لگتا ہے، چڈی بنیان تک بعض گھروں کا حالت یہ ہے کہ مردوں کے بعض وہ کپڑے جو اعضائے مستورہ پہ پہنے جاتے ہیں وہ بھی عورتیں خرید کے لاتی ہیں۔ تو اتنی آزادی دے دیے ہیں، حالانکہ آزادی نہیں بلکہ عورتوں پر ظلم ہے۔ عورتیں تو اسلام کے اندر گھر کی ملکہ ہے، کہ اس کا مقام ماں ہوگا تو کیا فضیلتیں ہیں ساری بیان کر دی گئی، بہن کی کیا فضیلتیں ہیں، بیٹی کی کیا فضیلتیں ہیں، عورتوں کی کیا حقوق ہے اور اس کی کیا فضیلتیں ہیں، سارے اسلام نے بیان کی ہیں۔ اور اس بے حیائی کے ماحول میں جب عورتوں کو آزادی نسوان کے عنوان پر جب آزاد کر دیا گیا تو زناکاری، بدکاری، بے حیائی عام ہوتی گئی۔ اسی میں سے ایک عنوان ویلنٹائن ڈے کا عنوان سے بے حیائی پھیلائی جاتی ہے، جو تو 14 فروری کے نام سے۔ ویلنٹائن ڈے کی تاریخ میں نے گزشتہ کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان فرما دیا کہ کیا تاریخ ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ بعض تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ عیسائیوں کا عید کا دن ہے، بعض تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ویلنٹائن ڈے یہ ایک عاشق معشوق کے محبت کا دن ہے کہ جس دن اس کو پھانسی دی گئی۔ بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ رومانیوں کا ایک آدمی تھا جس نے عیسائی مذہب اپنا لیا تھا، اس کو اس دن پھانسی دے دی گئی۔ بعد میں وہ رومانی سارے کے سارے عیسائی بن گئے، تو پھر اس کی یاد میں، عاشق محبت کی یاد میں وہ دن منانے لگے۔ فلاں فلاں یہ روایتیں تاریخ میں ملتی ہیں۔ الخیر خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمارے بھی آج مسلمان مرد، عورتیں، بچے بچیاں جو کالج میں زیر تعلیم ہیں، ان کو بھی یہ ساری چیزیں معلوم ہے کہ یہ ساری چیزیں خراب ہے، بری ہے، اسلام کے بالکل منافی ہے، اسلام کے خلاف ہے، تعلیمات کے خلاف ہے، لیکن آپس میں رابطہ کرنے کے لیے، آپس میں تعلق جوڑنے کے لیے ان برائیوں سے گزرتے ہیں وہ بھی۔ تو ہمیں، ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان دنوں میں ان پر زیادہ کڑی نظر رکھیں جو بچے بچیاں کالج میں پڑھاتی ہیں، کہ کہاں جا رہی ہیں، کس سے مل رہی ہیں، کہاں پڑھنے جا رہی ہیں، ٹیوشن کہاں ہے، ٹیوشن میں کون کون ہے، کون پڑھاتا ہے، کون کون پڑھتے ہیں، یہ ساری چیزوں کی خبر والدین کو رہنا ضروری ہے، کیونکہ ہر ایک سے پوچھ ہوگی قیامت کے دن اپنے ماتحتوں کے تعلق سے کہ تیرے ذمے میں اتنی اولاد تھی، تیرے ذمے میں یہ لوگ تھے، تو نے ان کی پرورش، تو نے ان کی نگہداشت کس طرح کی۔ اور حیا اور شرم و حیا کا جو معاملہ ہے یہ بچپن ہی سے اگر ہم غور کریں تو تربیت ضرورت ہوتی ہے بچپن سے ہی۔ ایسا نہیں کہ پردے کا حکم کہ پردہ یہی ہے کہ بچی بالغ ہوئی کہ برقع دے دو بس ماشاءاللہ ہم نے پردے کا اہتمام کر لیا، یہ پردہ نہیں ہے، بلکہ بچپن سے ہی تربیت اس طرح ہو کہ بچیاں بچیوں کے ساتھ ہی کھیلیں، لڑکوں کے ساتھ نہ کھیلیں۔ بچپن سے ہی ہم کیا کرتے ہیں، بچی تو ہے، وہ غیر محرم بھی آ کر، غیر مرد بھی آ کر اس کے کلے لوچ رہا ہے، اس کو لاڑ پیار کر رہا ہے، اگرچہ کہ اس کے دل میں کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہاں سے اس کا وجود ہوتا ہے بے حیائی کا، بے شرمی کا اور آزادی نسواں کا، کہ وہ بچپن سے ہی دیکھتی ہے کہ مرد عورت میں کچھ فرق نہیں ہے، اختلاط جائز ہے، مل جل جائز ہے، دونوں مل جل کر رہ سکتے ہیں، کھیل سکتے ہیں، گھوم سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں بچپن سے ہی اس کو اس کا ماحول تیار کر کے دیا جاتا ہے۔ ہم بچپن سے ہی اس طرح ماحول بنائیں کہ ہم اپنے گھر میں اتنا اہتمام کریں کہ ہماری بھائی کی چچا زاد بہنیں، چچا زاد بھائی، خالہ زاد بہنیں، ماموں زاد بہن بھائی آپس میں اختلاط نہ ہو، آپس میں میل ملاپ نہ ہو، آپس میں ہنسی مذاق نہ کریں۔ جب یہ آپس میں ہنسی مذاق کرتے ہیں تو گھر والے کہتے ہیں نہیں بھائی بہن تو ہے، کیا ہونے والا ہے، حالانکہ یہ بے شرمی کی ابتدا ہے، بے حیائی والی بات ہے۔ جب یہ آپس میں یہاں ملتے ہیں تو باہر بھی غیروں سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پردے کا اہتمام اور با حیا بنانے کا اہتمام بچپن ہی سے بچوں میں اس کی عادت ڈالیں کہ لڑکے لڑکوں میں کھیلے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ زندگی گزارے، لڑکے لڑکوں کے ساتھ ہی پڑھیں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ہی کھیلیں، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ہی کھیلیں، ان کے ساتھ ہی پڑھیں، ان کے ساتھ ہی گھومیں۔ تو بچپن سے ہی گھر کا ماحول، گھر کے پردے کا ماحول اس طرح بنائیں۔ ہم یہ نہ دیکھیں کہ ہمارا چچا زاد بھائی تو ہے، بھانجا تو یہ، بھتیجا تو یہ بچی کے ساتھ کھیل رہا ہے، کیا کر رہا ہے۔ بچپن سے ہی اس بات کا اہتمام کریں۔ اور آج ہمارے گھروں میں سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، جو 5 سال کے بچے کو بھی اس کا شعور آ جا رہا ہے کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ والا، کہ اس بچپن سے ہی تصور ذہن میں بٹھایا جا رہا ہے۔
اور یہ بچوں کے ذہنوں میں بیٹھ جا رہا ہے کہ میں لڑکا ہوں تو میرے ساتھ ایک لڑکی ضروری ہے، لڑکی ہے تو میرے ساتھ ایک لڑکا ضروری ہے، تو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا تصور یہ عام ہوا جا رہا ہے موبائل کے ذریعے۔ اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم مغربی تہذیب میں دیکھتے ہیں، یورپ اور امریکہ میں دیکھتے ہیں کہ بغیر بن بیاہی عورتیں مائیں بن رہی ہیں، بن بیاہی عورتیں مائیں بن رہی ہیں، اور بچوں کے کوئی باپ کا پتہ نہیں۔ ایسا ماحول وہاں پر ہے، اور وہی ماحول یہاں پیدا کرنے کی سازش کئی برسوں سے چلی آ رہی، جس پر آج ان کو نتیجہ مل رہا ہے اور ہماری قوم اس میں ڈوب رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پردے کا اہتمام بچیوں کو کرائیں، گھر کا ماحول با حیا رکھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، والایمان من الجنہ، اور ایمان والے جنت میں جائیں گے، والبذاء من الجفا، اور بری باتیں، بے حیائی والی باتیں یہ بدی میں سے، بری باتوں میں سے، والجفاء فی النار، اور بدکاری کرنے والے، برے کاموں پر عمل کرنے والے جہنم میں جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، کتنی بڑی اور کتنی سخت وعید ہے حیا کے تعلق سے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر، بخاری شریف کی روایت ہے کہ حیا کا نتیجہ یہ ہے کہ خیر ہی خیر نتیجے میں اخذ ہوتا ہے، ملتا ہے، اور اس کا الٹا بے حیائی جب ہوگی تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ شر ہی شر اس کی زندگی میں ہوگا، دنیا بھی شر و فساد میں گزرے گی، برائی میں گزرے گی، اور آخرت میں جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ الحیاء شعبۃ من الایمان کہا گیا کہ حیا ایمان کا سب سے اہم شعبہ ہے، کہ جس میں حیا نہیں، اذا فاتک الحیا فافعل ما شئت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے کر، یعنی وہ ہر برائی کر گزر سکتا ہے، ہر برائی کر سکتا ہے جس کے اندر حیا نہ ہو۔ تو بچپن ہی سے اپنی اولاد کے اندر ہم حیا ڈالنے کی کوشش کریں، ہم گھر کا ماحول اس طرح بنائیں کہ عورتیں مرد سب با حیا ہوں، اور ایسا نہیں کہ صرف حیا انسانوں کا آپس میں ہی ایک دوسرے سے کرنا ہے، بلکہ انسانوں کو بھی حکم ہے اپنے رب سے بھی حیا کریں، اپنے اللہ سے بھی حیا کریں۔ اللہ سے حیا کرنے کا تقاضا کیا ہے، مطلب کیا ہے کہ وہ سارے اعمال، سارے اقوال، سارے افعال، وہ سارے برے کام جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو ان کو انجام دینے میں ہم اللہ سے حیا کریں، وہ کام سے رک جائیں، وہ برائی سے رک جائیں، ان بری باتوں سے رک جائیں، ان برے کاموں سے، برے فعلوں سے رک جائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ تو یہ اللہ سے حیا کرنا ہوا۔ استحیوا اللہ، حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ واستحیوا، کہ حیا کرو کس سے؟ اللہ سے۔ کیا حیا کرنا ہے؟ اللہ جن باتوں سے ناراض ہوتا ہے ان باتوں سے رک جانا ہے، اور جن کاموں سے خوش ہوتا ہے، جن باتوں سے خوش ہوتا ہے ان کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور باحیا زندگی نصیب فرمائے، پردے والی زندگی نصیب فرمائے، عورتوں کو پردہ کرانے کی توفیق ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات